بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیں، میں بہت مجبور ہو کے آپ کے پاس آئی ہوں، میری مدد کریں۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے ان کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا تو میں نے اس کی آنکھیں پہچان لی۔ میری آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ کیا یہ وہی تھا یا میرا وہم تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 7 سال پہلے جس کی عزت اور محبت کو میں اپنے قدموں تلے روند آئی تھی، آج قسمت نے مجھے اسی کے قدموں میں لا پھینکا تھا۔ ولید، تم؟ میں نے بمشکل اس کا نام لیا، لیکن اسی وقت اذان ہونے لگی۔ وہ اٹھا اور وہاں سے چل دیا۔ میں اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ سب واقعات گھومنے لگے۔ میں ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ میرے والد نے ہر جائز ناجائز طریقے سے دولت کما کے ہم بھائی بہنوں کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی تھی۔ مجھ میں بہت غرور تھا، دولت کا اور اپنے حسن کا بھی۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ دیکھتے ہی رہ جاتے۔ ایک دن یونیورسٹی میں مجھے ایک لڑکے نے پکارا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج تک کسی لڑکے کو ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مجھے مخاطب کرتا۔ میں نے دیکھا وہ ایک ہینڈسم سا لڑکا تھا۔ جی کہیے، میں نے اپنے مغرور انداز میں پوچھا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اس نے انتہائی دلکش مسکراہٹ سجا کر کہا تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جب سے مجھے دیکھا ہے اس کی نیند، چین، سکون سب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے اس کی باتوں میں ایک نشہ سا ہونے لگتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی جانب کھنچنے لگی تھی، اور بس کچھ ہی دنوں میں ہم ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب چکے تھے۔ عادیہ، میں تمہارے بنا مر جاؤں گا۔ اس کی یہی باتیں مجھے تسکین پہنچاتی تھیں۔ ابھی ہم اپنی محبت کا دم ہی بھر رہے تھے کہ میرے پاپا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میری منگنی میرے پھپھو کے بیٹے ولید کے ساتھ طے کر دی ہے۔ میں سخت حیرت میں تھی۔ پاپا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں چلائی تھی۔ ماما نے مجھے چپ رہنے کا کہا، لیکن میں پھر بھی چلاتی جا رہی تھی۔ پاپا آج تک ہر چیز مجھ سے پوچھ کر اس گھر میں لاتے تھے، اور آج وہ مجھ سے پوچھے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے جا رہے تھے۔ پاپا نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس رشتے پہ راضی نہ ہوئی تو وہ اپنی جان لے لیں گے۔ میں اپنا غصہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دی، لیکن اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے بتایا کہ پاپا نے مجھے شہیر کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیونکہ شہیر ہماری برادری کا نہیں تھا تو وہ مر کے بھی میری شادی وہاں نہیں کر سکتے تھے۔ میں ایک بے بس پنچھی کی طرح پنجرے میں قید کر لی گئی تھی۔ ولید میرے پھپھو کا بڑا بیٹا تھا اور وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا۔ اس نے 2 ماہ پہلے اپنا رشتہ بھجوایا تھا، لیکن پاپا نے پھپھو کو ٹال دیا تھا کہ ابھی ہادیہ پڑھ رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو میرے اور شہیر کے ریلیشن شپ کا پتہ چلا، اسی وقت انہوں نے پھپھو کو کال کر کے کہا کہ آ جاؤ، منگنی کی رسم کر لیں۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں ان کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں محبت کی وجہ سے مجبور تھی۔ شہیر کو جب پتہ چلا تو اس نے مجھے یہی کہا، فی الحال تو منگنی کر لو، بعد میں توڑ دینا، ابھی معاملہ ٹھنڈا ہو جانے دو۔ میں نے اس کے کہنے پہ چپ چاپ منگنی کر لی، لیکن میں سخت حیرت میں پڑ گئی کہ منگنی کے دن ہی انہوں نے میرا نکاح پڑھوا لیا۔ نکاح سے پہلے پاپا میرے کمرے میں آئے تھے اور میرے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑے اور کہا کہ آج میری عزت رکھ لینا خدا کے واسطے۔ 1 ماہ بعد میری رخصتی طے پائی تھی۔ اس بیچ میں نے بہت کوشش کر لی، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ ابھی شہیر نے مجھے کہا کہ ابھی تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم شادی کر لو، پھر ایسا ماحول بنانا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے۔ اس کے بعد کسی کے لیے کوئی بھی اور راستہ نہیں ہوگا ہماری شادی کے علاوہ۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا انتظار کرے گا۔ اب میں دلہن بنی بیٹھی تھی ولید کے کمرے میں۔ ولید جب کمرے میں آیا تو میں نے اپنے سارے زیور اتارنا شروع کر دیے اور اسے کہا، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ کیا کہہ رہی ہو عادیہ؟ وہ حیرت میں تھا۔ میں تم سے سخت نفرت کرتی ہوں، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ ولید نے اس رات اپنی محبت کا یقین دلانے کی بہت کوشش کی، لیکن میری آنکھوں میں شہیر کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس سے بات تک نہیں کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی میرا دیوانہ تھا۔ میری ہر بات کو میری ادا سمجھ کر بھول جاتا۔
میں نے اسے آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ہر روز مجھے مناتا تھا لیکن میں کسی بات میں نہیں آتی تھی۔ بظاہر سب کے سامنے ہم بہت اچھے سے بات چیت کرتے تھے۔ 1 ماہ بعد میں اپنے میکے آ گئی اور واپس جانے کا نام تک نہ لیا۔ ولید ہر 2 دن بعد مجھے لینے آتا تھا لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتی تھی۔ میری ماں نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بات بات پہ غصہ کرتا رہتا ہے اور اب تو ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ امی سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے پاپا کو بتا دیا۔ اسی وقت پاپا مجھے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ لے گئے اور راستے میں مجھے کہا کہ مجھے ولید پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی تم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ میں جانتا ہوں تم اس سے شادی کر کے خوش نہیں ہو، لیکن تمہیں ہر حال میں یہ رشتہ نبھانا ہوگا۔ وہ کہتے رہے، میں سنتی رہی اور ایک جگہ پاپا نے کار روکی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ولید وہاں آ رہا تھا۔ پاپا نے مجھے کہا، ولید کو میں نے بلایا ہے، اب جاؤ اپنی گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے اترنے کا کہہ کر وہ روانہ ہو گئے۔ ولید مجھے دیکھ کر خوش تھا، شاید اسے پاپا نے کہا تھا کہ میں خود واپس آنا چاہتی ہوں۔ مجبوراً میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ میں اب بھی اس کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کچھ دن بعد میں پھر سے پاپا کے گھر چلی گئی۔ اب کی بار پاپا نے دوسرے ہی دن مجھ سے پوچھا کہ میں واپس کیوں نہیں گئی۔ اب کی بار میں بھی کچھ سوچ کر آئی تھی۔ پاپا، ولید شادی کے لائق ہی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے مجھے اس انسان کے حوالے کر دیا، میں نے مصنوعی آنسو لا کر کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاپا نہ سمجھنے والے انداز میں بولے۔ پاپا، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بیوی کے قابل نہیں ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میں نے دیکھا پاپا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وہ میرے کمرے سے بنا کچھ کہے نکل گئے، لیکن شام کو ہی انہوں نے ولید کو بلا لیا۔ مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی، میں گھبرا گئی تھی۔ انہوں نے مجھے اور ولید کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ولید، کہ میں کیا سن رہا ہوں؟ یہ ہادیہ جو کہہ رہی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے ولید کو ساری بات کہہ دی اور میں نے دیکھا ولید بھی غصے میں آ گیا تھا، لیکن پاپا کے سامنے خاموش بیٹھا تھا۔ میں بہت ڈر رہی تھی کہ وہ کیا کہے گا۔ ولید نے میری طرف دیکھ کے کہا، ماموں، اگر آپ سچ ہی سننا چاہتے ہیں تو سنیں۔ آپ کی بیٹی نے آج تک مجھے ہاتھ تک لگانے نہیں دیا، تو اسے کیسے معلوم ہوگا کہ میں مرد ہوں یا نامرد؟ وہ بہت غصے سے بتا رہا تھا۔ پاپا نے مجھ سے پوچھا، بولو ہادیہ، ولید کیا کہہ رہا ہے؟ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس وقت کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ پاپا غصے سے چلائے، دفع ہو جاؤ تم دونوں میری نظروں سے۔ اور ولید، تم ایک مرد ہو کہ بیوی کی رضامندی کا انتظار کر رہے ہو؟ چلے جاؤ اپنے گھر اپنی بیوی کو لے کر، اور دوبارہ مجھے اس کی شکل مت دکھانا۔ اس دن پاپا نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ولید مجھے کھینچتا ہوا لے گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے مجھے کہا، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں ہادیہ، لیکن آج جو تم نے میری تذلیل کی ہے ماموں کے سامنے، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اور پھر اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے اس سے گھن آ رہی تھی، لیکن اب میں کیا کرتی؟ شور مچاتی بھی تو کوئی بھی نہیں آنے والا تھا، کیونکہ وہ میرا شوہر تھا۔ اگلے 2 دن میں کمرے سے باہر نہیں نکلی، لیکن میں نے اب سوچ لیا تھا کہ جلد ہی ولید سے جان چھڑانی ہے۔ میری نند کی شادی تھی، پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ شادی سے 1 رات پہلے میں نے کام والی کو پیسے دیے، تم سب کے سامنے آ کر شور مچانا کہ ولید نے تمہاری بیٹی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اس بات کے لیے وہ بمشکل راضی ہوئی اور بھاری رقم بھی لے لی۔ سب کے سامنے اچانک کام والی روتی ہوئی آئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی، ہائے میں برباد ہو گئی، مجھ غریب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سینہ کو بھی کرتی چلی جا رہی تھی۔ سب لوگ جمع ہو گئے۔ میرے سسر اس کے قریب گئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا شور ڈالا ہوا ہے؟ شاہ صاحب، آپ کے بیٹے ولید صاحب نے میری معصوم بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کی عزت خاک میں ملا دی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ میرے سسر کی تو مانو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو مائی؟ وہ چلائے۔ پاپا بھی حیرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ ولید نے سنا تو وہ کام والی کو مارنے کو دوڑا۔ جھوٹی بدذات، مجھ پہ الزام لگاتی ہے۔ کچھ لڑکوں نے بمشکل ولید کو روکا۔ بابا، آپ نے دیکھا، یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ حیرت اور غصے میں تھا۔ اب میں نے بھی شور مچا دیا کہ میرا شوہر ایسا ہوگا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
ولید مجھے چپ کروا رہا تھا۔ ہادیہ میرا یقین کرو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر میں نے ایک نہ سنی اور اسی وقت پاپا کو کہا مجھے یہاں سے لے جائیں، میں ایسے بدکار انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں نے بھی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ گھر میں تقریباً پورا خاندان جمع تھا۔ سب کے سامنے ولید پہ الزام لگایا گیا تھا اور وہ کچھ بھی نہ کر پایا۔ اس کے بابا بھی اس کا بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ عورت کو مشکل سے اندر لے جا کر کچھ پیسے دے دلا کر چپ کروایا گیا۔ پاپا مجھے وہاں سے اسی وقت لے آئے تھے۔ گھر آ کر بھی میں چپ کہاں ہوئی، رو رو کے گھر سر پہ اٹھا لیا تھا۔ پاپا بالکل چپ تھے۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ولید ایسی حرکت کر سکتا ہے، اور عورت کو بھی دیکھا تھا کہ وہ اس کے منہ پہ سب کہہ رہی تھی۔ میں نے 2 دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی۔ میرا مطالبہ تھا کہ مجھے اس سے خلا چاہیے، میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پاپا چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ تھے، لیکن وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ بھی مجبور ہو گئے اور آخر کار خلا کا نوٹس ولید کے پاس بھجوا دیا گیا۔ اس بیچ ولید کئی بار ہمارے گھر آیا، معافیاں مانگی، قسمیں کھائیں، لیکن میں نے اس سے ملنے سے بھی انکار کر دیا، اور پاپا نے بھی اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا۔ مجبوراً اس نے مجھے طلاق بھجوا دی، اور اب میں بہت خوش تھی۔ میں نے جو چاہا تھا وہ حاصل کر دیا تھا۔ اگلے ہی دن میں نے رابطہ کیا شہیر کے ساتھ۔ وہ اس وقت اپنے گاؤں پنجاب گیا ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو صرف عدت ختم ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی تو شہیر اپنے ماں باپ کو لے کر آ گیا ہمارے گھر۔ میں نے پاپا سے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ پہلے تو آپ نے اپنی مرضی چلا لی، لیکن اب مجھے میری پسند کی زندگی جینے دیں۔ وہ میرے رونے دھونے سے مجبور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ان کو پتا تھا کہ اب کوئی اچھا انسان مجھ سے شادی نہیں کرے گا، کیونکہ میں طلاق یافتہ تھی، اور ہمارے خاندان میں طلاق یافتہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ بہت سادگی سے ہمارا نکاح ہوا اور میں شہیر کے ساتھ پنجاب آ گئی۔ اس کے گاؤں وہ بھی کافی امیر لوگ تھے۔ گاؤں میں بہت بڑا گھر تھا ان کا۔ میرے پیر تو خوشی کے مارے زمین پہ نہیں ٹک سکتے تھے۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مجھے شہیر کا ساتھ مل چکا تھا، لیکن کچھ عرصے میں شہیر کی اصلیت کھل کر سامنے آنے لگی، اور وہ کسی نہ کسی نئی چیز کا مطالبہ کرتا رہتا اور کہتا کہ اپنے باپ سے کہو مجھے نئی کار چاہیے، کبھی کہتا کہ فلاں جگہ پہ زمین بک رہی ہے، مجھے وہ لینی ہے، پیسے بھیجیں۔ پہلے تو میں اس کے پیار میں اندھی ہو کر مزے سے پاپا سے سب کچھ لیتی رہی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، بس اسے ایک سونے کا انڈا دینے والی مرغی مل گئی تھی۔ وہ اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب میں نے پاپا سے کچھ بھی مانگنے سے انکار کیا تو وہ اور اس کی ماں اصلیت پہ آئے۔ اے نہ جانے کتنے یار کیے ہوں گے تو نے، یہ تو ہمارا بڑا پن ہے کہ تجھے اپنے گھر میں عزت سے رکھا ہوا ہے، ورنہ تیرے جیسیوں کو تو گلا گھونٹ کر ندی میں بہا دیتے ہیں ہم لوگ۔ میری ساس نے گھر سر پہ اٹھایا ہوا تھا جب میں نے کہا کہ مجھے اب پاپا سے کچھ نہیں لینا۔ شہیر یہ سب باتیں چپ کر کے سن رہا تھا اور میں حیرت میں تھی۔ شہیر، آپ سن رہے ہیں آپ کی ماں مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے اس سے کہا تو وہ بولا، تو میری ماں غلط کیا کہہ رہی ہیں؟ صحیح تو کہہ رہی ہیں۔ تمہارے جیسی عورت کو اپنے گھر میں رکھا، تمہیں عزت دی ہے ہم نے، اور تم مجھے کہتی ہو کہ اپنے باپ سے پیسے نہیں لوں گی۔ شہید نے اس دن پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اس دن اس نے مجھے بہت مارا، لیکن مجھے اس کی مار سے تکلیف نہیں ہوئی جتنا اس کی باتوں سے تکلیف ہوئی۔ میں نے اس کے لیے کیا کیا نہیں کیا، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی۔ ایک شریف انسان پہ گھناؤنا الزام لگایا، اسے کہیں کا نہ چھوڑا، اور آج یہ کہہ رہا تھا کہ میں بدکار ہوں۔ اب تو روز یہی معمول تھا۔ صبح صبح جب تک میری ساس اور شہیر میری پٹائی نہیں کرتے تھے ان کو آرام نہیں آتا تھا، لیکن میں ان کی ہر مار چپ کر کے سہ لیتی تھی، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں اب مزید رقم ان کو لے کر نہیں دوں گی، اور یہی بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اسی لیے اب وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اب مجھ پہ الزام بھی تھا کہ میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں تھی۔ ہر ممکن کوشش کر لی، ڈاکٹر سے دوائی لی، دعا سے کام لیا، کیا کیا نہیں کیا، لیکن کہیں سے بھی مجھے کوئی آسرا نہیں مل رہا تھا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کہ ولید پہ کیا گزری تھی۔ بعد میں اسی کی کوئی بد دعا لگی تھی جو آج میں یہاں
ان لوگوں کی مار کھا رہی تھی۔ میرا حسن، میرا غرور سب خاک میں مل گیا تھا۔ یہ لوگ مجھے کہیں بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن کچھ دن پہلے کسی اللہ والے بندے کا چرچا تھا۔ کچھ عورتوں نے میری ساس کو بتایا تھا کہ ایک اللہ والا بندہ آیا ہے، قبرستان کے پاس پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، گاؤں کے لوگ اس کو کھانا وغیرہ پہنچایا کرتے ہیں۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کہ میرا بچہ سخت بیمار ہے۔ اس نے پانی پڑھ کے دیا اور ایک ہی دن میں میرا بچہ بھلا چنگا ہو گیا۔ ہر عورت اپنا قصہ سنا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تو بھی چل، پیر بابا سے تعویذ لے کر دوں گی اولاد کے لیے۔ اصل میں اس کا مقصد تھا کہ وہ ایسا تعویذ کروائے گی کہ میں اس کی ہر بات مانوں اور اپنے باپ سے دولت لا کر اس کے قدموں میں ڈھیر کرتی رہوں۔ میں بھی اٹھی۔ مجھے اولاد کی نہیں تھی، بس اپنے لیے سکون چاہیے تھا۔ میں توبہ کا کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ آج جب میں یہاں آئی تو کالے کپڑوں میں ایک باریش جوان سر اپنے گھٹنوں میں چھپائے بیٹھا تھا۔ میری آواز سن کے جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو میں پتھر کی ہو کے رہ گئی۔ وہ ولید تھا۔ اسے دیکھ کے مجھے ایک ایک کر کے اپنے گناہ یاد آنے لگے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر آیا تھا، میں بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ولید، یہ تم ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، ہاں ہادیہ، یہ میں ہوں، ایک بدکار انسان جس نے اپنے ہی گھر کی کام والی کی بچی کے ساتھ زنا کیا۔ اس کی بات سن کر میں رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو ولید۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی تو وہ دور ہوا۔ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا بولا، ولید، میں نے اس عورت کو رقم دی تھی تم پہ الزام لگانے کے لیے۔ میں نے تم سے جان چھڑانے کے لیے سب کیا، اور آج مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ وہ چپ تھا۔ بولو ولید، مجھے برا بھلا کہو، مجھے مارو تاکہ مجھے میرے گناہوں کی سزا مل جائے۔ ہادیہ، میں سب جانتا تھا کہ یہ سب تم نے کیا ہے، لیکن میں چپ رہا۔ ایک دن اس عورت نے خود ہی سب کے سامنے قبول کر لیا تھا کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا مجھ پر، لیکن میں نے جلدی سے اسے منع کیا کہ اس انسان کا نام کسی کو نہ بتائے جس نے اسے مجبور کیا، کیونکہ میں اسی وقت جان گیا تھا جب تم نے اس عورت کا ساتھ دیتے ہوئے خود شور مچایا تھا۔ مجھے معاف کر دو ولید، تمہیں بہت ذلیل کیا میں نے، لیکن مجھے اس کی سزا مل رہی ہے۔ میں سسک رہی تھی۔ ہادیہ، اگر ایک بار بھی تم مجھ سے کہتی کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو تو میں راستے سے ہٹ جاتا، کیونکہ میں نے تم سے محبت نہیں عشق کیا تھا۔ وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے غم میں کافی عرصے اپنے گھر نہیں گیا تھا، پھر وہ ایک پیر کے آستانے پہ سکون کی خاطر جاتا رہا اور ان 7 سال میں بہت بدل گیا۔ اب مجھے خدا مل گیا ہے، اب میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہاری خاطر میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن تم نے ہی مجھے چھوڑ دیا۔ اب اللہ کی رسی ہاتھ میں آئی ہے، اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جانے لگا۔ میں وہیں بیٹھی سسکتی رہی، شاید مجھے بھی خدا مل جائے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔